الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم الله كما يرزق الطيور تغدو خماصا وتروح بطانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ جو ہماری جمعے کی نشست تھی اس میں ہمارا موضوع کیا تھا؟ ہمارا موضوع کیا تھا؟ تقویٰ، اللہ کا ڈر اختیار کرنا، اپنے اندر تقوی کو پیدا کرنا. یہ گزشتہ جمعہ ہمارا موضوع تھا. اس جمعے ہمارا جو موضوع ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی پر مکمل یقین رکھنا، یہ ہمارا موضوع ہے. اللہ پر اعتماد ہو، اللہ پر یقین ہو، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ ہم سب نے پڑھا ہے اور ہر مسلمان کو تقریباً یہ کلمہ یاد بھی ہوتا ہے. اس کلمے کو پڑھنے کے بعد آدمی صاحب ایمان ہو جاتا ہے. ایمان جو ہے نا، ایمان وہ دو چیزوں کا نام ہے. ہم نے بچپن میں قاری صاحب نے ہمیں ایمان مجمل پڑھا تھا نا. ایک ہوتا ہے ایمان مفصل، ایک ہوتا ہے ایمان مجمل، ٹھیک ہے، یعنی اجمالی ایمان. وہ دو چیزوں کا نام ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. یہ پڑھا تھا نا، آمنت باللہ کما هو باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ایمان دو چیزوں کا نام ہے. ایک کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا، زبان سے اقرار کرنا کہ میں مسلمان ہوں. زندگی میں ایک مرتبہ تو انسان کے لیے زبان سے اقرار کرنا یہ ضروری ہے. کوئی آدمی ایسی جگہ رہتا ہو کہ جہاں پر زبان سے اقرار کرنا اس کے لیے جرم ہو، اس کو مار دیں، پھر بھی اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک مرتبہ اقرار کرے کہ میں مسلمان ہوں. یہ شرط ہے.
دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کی ذات پر ایمان ہونے کے لیے وتصدیق بالقلب، دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی پر یقین رکھنا اور اللہ پر اعتماد رکھنا، یہ ایمان کی بنیادی شرط، اور یہ ایمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ ایمان کے لیے ضروری ہے۔ دو چیزیں ہیں، اقرار زبان سے، اور نمبر 2 اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی پر یقین رکھنا دل کے اندر، یہ ایمان کی شرط ہے۔ ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں نا، زبان سے اقرار ہی نہیں بلکہ نعرے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں جی، ہم مومن ہیں جی، اور جی ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہے۔ دل میں اللہ کی ذات پر جو یقین ہونا ہے وہ کتنا ہے؟ یقین تو ہے الحمدللہ۔ صحابہ کو جو اللہ کی ذات پر یقین تھا نا، وہ 100% 100% اللہ کی ذات پر یقین تھا، 100%۔ ہماری یہاں درجہ بندی اور حد بندی ہے، کسی کا 90% ولی اللہ اس دور کا، کسی کا 70%، کسی کا 40%، کسی کا 20%، کسی کا 5% وہ اللہ کی ذات پر یقین، کسی کا 1% وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے۔ ایمان کی چنگاری وہ دل کے اندر وہ بھڑک رہی ہے اور وہ جل رہی ہے۔ کسی کے آگ ہوتی ہے نا، کسی کے دیا جلتا ہے، بس اللہ کی ذات پر یقین ہونا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر، یہ اللہ کے نبی کے جب وصال ہوا تو آپ کی اتنی عمر نہیں تھی، ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار تھے، فرماتے میں آپ کی سواری میں آپ سے پیچھے آ کے بیٹھ گیا۔ جو سواری پہ پیچھے بیٹھتا ہے اس کو ردیف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عربی میں ردیف کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکارا، یبن عباس، اے عباس کے لڑکے۔ تو انہوں نے جواب دیا، لبیک و سعدیک، میں حاضر ہوں۔ فرمائیے کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اے لڑکے، پوری انسانیت مل کر اگر کسی ایک کو نفع پہنچانا چاہے نا، پوری انسانیت مل جائے، انسانیت کے اندر نا بڑے بڑے طاقتور لوگ ہیں جن کا تذکرہ ضروری نہیں ہے کیا جائے، سب سمجھتے ہیں، پوری انسانیت مل جائے نا، کسی ایک کو نفع پہنچانا چاہے نا، لیکن اللہ نے اس کے لیے خیر اور نفع کا ارادہ نہ کر رکھا ہو نا، اس کو نفع نہیں پہنچا سکتی۔ پھر فرمایا پوری انسانیت مل کر کسی ایک آدمی کے لیے نقصان اور مشکل کا ارادہ کر دے کہ بھئی اس کو نقصان پہنچانا ہے، لیکن اللہ نے اس کے لیے خیر کا معاملہ کر کے تیار کر کے رکھا ہونا، پوری انسانیت مل کے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ دیکھیں ان کلمات کو، یہ جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بتلا رہے ہیں، تو کیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جانتے نہیں تھے کہ یہ چیز ایمان اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اللہ کی ذات عالی سے ہی سارے معاملات جو ہے نا وہ جڑے ہیں، اور وہ اللہ ہی کے ہونے سے ہوگا، کیا ان کو پتہ نہیں تھا؟ اللہ کے نبی نے کیوں بتلایا؟ ان کے ذریعے سے امت کو بتلانا مقصود تھا، ان کے ذریعے سے امت کو بتلانا مقصود تھا کہ دیکھو ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا، تمہارا نفع نقصان وہ عوام سے متعلق نہیں ہے، وہ رب سے متعلق ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، اللہ کے ارادے کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا درخت سے زمین پر نہیں گرتا۔ یہ ہمارا ایمان اور ہمارا یقین ہونا چاہیے، یہ ہمارا ایمان ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں نا، ہم نے حدیث میں یہ بھی سنا ہے، نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق اور روزی کی تنگی کو دور فرما دیتے ہیں۔ یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں یہ تعلیمات ملی ہے نا، صدقہ کرنے سے اللہ مال میں برکت دیتا ہے۔ یہ جو روزی کے معاملات ہیں نا، اس میں ہمارا اللہ معاف کرے اللہ کی ذات پر یقین بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے۔ ہم اپنے آپ سے سوال کریں، میں اپنے آپ سے کرتا ہوں، آپ اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ہمارا اپنی نماز پر کہ نماز سے ہماری روزی کے معاملات حل ہوں گے، اتنا اور ایسا یقین ہے کہ جتنا یقین ہماری دکان یا ہمارے کاروبار، ہماری فیکٹری، ہماری نوکری سے ہے؟ ہماری نماز پہ ہمیں اتنا یقین ہے؟ یہ سوال ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے، ہمارا اس پر اتنا یقین ہے
کہ جتنا ہمارا مال کھینچنے میں یقین ہے کہ اس طریقے سے مال کھینچا جائے گا یہ راستہ ہے، یقین ہے؟ کیا مطلب ہوا پھر؟ حضور جو فرما رہے ہیں اس پر اتنا یقین نہیں ہے جتنا اسباب پر ہمارا یقین ہے، جتنا چیزوں پر ہمارا یقین ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں نا اس بات کو، اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین اس میں ہماری بڑی کمزوری ہے۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ قرآن ہے نا، انک علی کل شیء قدیر وہو علی کل شیء قدیر، یہ قرآن ہے نا، یہ ہم نے تو اپنی طرف سے عربی بنائے ہوئے کلمات نہیں ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ہر چیز پر قادر ہیں، ہم ہر چیز پر قادر ہیں۔ کیا اللہ کو ہم ہر چیز پر قادر ہوتے ہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کیا اس کا ہمیں 100% یقین ہے؟ ہمیں 100% یقین ہے؟ اللہ کسی اسباب کے محتاج نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اسباب کے محتاج نہیں ہے، اس کا 100% یقین ہمیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم دیا نا کہ آپ مصر چھوڑ جائیں اور آپ کہاں چلے جائیں، آپ جو ہے وہ ملک شام کی طرف آپ ہجرت فرما لیں، تو آپ نے اپنے وہ متبعین جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ آپ نے ساتھ لیے اور جو ہے آپ روانہ ہوئے۔ تو فرعون نے لشکر تیار کیا، اور فرعون نے لشکر تیار کر کے یہ کہا کہ یہ موسیٰ اور اس کے جو متبعین ہیں جو اس کو ماننے والے ہیں ان سب کو پکڑ لو، ان سب کو پکڑ ان کے پیچھا کرو۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا انکم متبعون، موسیٰ تمہارا پیچھا کریں گے یہ لوگ۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر آگے اور فرعون کا لشکر وہ پیچھے سے آ رہا ہے۔ آگے کیا آ گیا؟ سمندر، دریا آ گیا نا، دریا آ گیا۔ جب دریا آیا نا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کے جو لوگ تھے نا، جو آپ کے متبعین تھے، آپ کے ماننے والے تھے، انہوں نے کیا جملہ کیا، کیا جملہ کہا؟ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان کو جملہ نقل کیا، انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے، ہم مارے گئے۔ اس موقع پر نبی کا کیا ایمان ہوتا ہے وہ ذرا سنیے گا۔ کس کے حکم سے ہجرت فرمائی تھی؟ اللہ کے حکم سے۔ اللہ پر یقین کیا تھا؟ کیا فرمایا؟ کلا، ہرگز نہیں، ہم پکڑے جائیں ہرگز نہیں، سے ہو نہیں سکتا۔ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے لیے راستے بنائے۔ اور پھر سوچ سکتا ہے آدمی کہ سمندر میں راستے بنے؟ سوچ سکتا ہے؟ اور اس راستے سے موسیٰ کے لشکر گزرے اور وہ پھنس جائیں اس میں؟ کیسا نظام ہے یہ! اللہ کی ذات پر یقین ہونا، اللہ کی ذات پر اعتماد ہونا، یقین ہونا۔ انسان دوائی کھا رہا ہوتا ہے نا، دوائی، تو یہ اس پہ تو یقین ہوتا ہے کہ یہ فلاں اسپیشلسٹ نے دی ہے، کام ہو جائے گا، بہترین ہے۔ بہت لوگ تعریف کرتے ہیں مجھے تو اسی دوا خانے کی دوائی لگتی ہے، یہ تو یقین ہوتا ہے۔ کبھی یہ یقین کیا ہے کہ یا اللہ یہ دوائی کھا رہا ہوں، دوا کھانا، علاج کرنا یہ تیرے نبی کی سنت ہے، اور تو انشاءاللہ اسی دوائی کے ذریعے سے مجھے شفا دے گا، تو پتھر کا ٹکڑا بھی کھا لو نا، اللہ شفا دے گا، کیونکہ اللہ کی ذات پر یقین ہے، اللہ کی ذات پر یقین ہے۔ آپ علیہ السلام جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ ہجرت فرما رہے تھے تو رات کچھ وقت آپ نے غار ثور کے اندر گزارا تھا۔ غار ثور کے اندر وہ بڑی کٹھن رات تھی، بڑے عجیب معاملات تھے۔ تو جب وہاں مشرکین مکہ پہنچے نا تو بس یہ تھا کہ اللہ کے نبی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہیں، اور وہ مشرکین مکہ بہت قریب تھے۔ اور تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کیا نبی کا ایمان ہوتا، کیا نبی کا ایمان ہوتا، کیا اللہ کی ذات پر یقین ہوتا! لا تحزن، دیکھو غم نہیں کرو، کیا فرمایا؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہے نبی کا یقین، یہ ہے نبی کا یقین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب مقابلہ کرنا ہوا ان جادوگروں کے ساتھ، تو جادوگروں سے یہ کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، تمہارے پاس جو رسیاں ہیں اس کو پھینکو۔ ان جادوگروں نے رسیوں کو پھینکا، پھینکنے کے بعد وہ رسیاں سانپ بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا تھا؟ عصا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کا حکم کیا ہوا؟ القی عصاک، اپنے اس عصا کو تم پھینک دو۔
میں اپنے آپ سے سوال کروں، آپ اپنے آپ سے سوال کریں نا. دیکھیں اللہ نہ کرے ہمارے سامنے کبھی کوئی سانپ آ جائے، ہم کیا ڈھونڈیں گے؟ کوئی لکڑی مل جائے، ہم اس کو ماریں، اس کے ذریعے، اس لکڑی کے ذریعے سے اپنا تحفظ کریں. یہی ہوگا نا. اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس جو تحفظ کرنے والی چیز ہے نا، اس کو پھینک دو، اس کو پھینکو. انسان لکڑی کے ذریعے سے اپنا تحفظ کرے گا. میں اور آپ ہوتے تو ہم کہتے اے اللہ یہ تو سانپ مجھے کھا لے گا، مجھے ڈس لے گا، میں تو لکڑی کے ذریعے سے اپنا تحفظ کروں، میں تو لکڑی کے ذریعے سے اپنا تحفظ کروں. اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ یہ جو تحفظ کرنے والی چیز ہے نا، یہ جو تمہیں یہ چیز بچانے والی ہے، اسی کو پھینک دو. وہ نبی تھے، یہ نہیں پوچھا یا اللہ کیسے پھینک دوں، میرا کیا ہوگا؟ آپ کا حکم ہے یا اللہ. آپ نے اس کو پھینک دیا. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. یہی لکڑی یہ اللہ کے حکم پر عمل کیا، یہی سانپ اور اژدہا بن گئی. وہ چھوٹے چھوٹے تمام سانپوں کو وہ ہضم کر گئی. اللہ پر یقین کیا نا. جب اللہ کی ذات پر یقین ہو جاتا ہے نا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے میں اللہ پر یقین رکھوں، میں اللہ کی ذات پر اعتماد رکھوں، اللہ مجھے بھوکا پیاسا کر دے، مجھے لوگوں کے دروں پر محتاج بنا دے؟ ایسا ہو کیسے سکتا ہے؟ یہی ہمارے یقینوں کی کمزوری ہے. ہمارے یقینوں کی یہی کمزوری ہے. اپنے آپ کو یقین کے ساتھ جوڑ دینا یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک عورت ہجرت کر کے اللہ کے نبی کے پاس آئی، تو اس عورت نے کہا کہ میں ایمان لانا چاہتی ہوں. جی ایمان لے آئی. تو فرمایا کہ میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد نبی کے قریب اس کے لیے رہائش کا انتظام کر دیا. اب جب مسجد نبی کے قریب رہائش کی تو مسجد نبی میں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا حجرہ بھی تھا اسی کے ساتھ ساتھ. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ وہ عورت ہمارے گھر آتی جاتی رہتی تھی. تو آتی نا باتیں کرتی، عورتیں تو بھی باتیں کرتی ہیں، جب باتیں کرتی نا تو اکثر ایک جملہ کہتی تھی کہ اس ہار والے واقعے کی وجہ سے نا اللہ کی ذات پر مجھے اور یقین ہو گیا، میرے یقین میں اضافہ ہو گیا. تو وہ ام عائشہ فرماتی ہیں ہم سنتے رہتے. ایک دن ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ بھئی وہ آپ کہتی ہیں کہ جی وہ ہار والے واقعے سے مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہو گیا، وہ ہار والا واقعہ کیا ہے؟ ایک ہار والا واقعہ تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی پیش آیا تھا نا. تو اس عورت بھی ایک اتنا مختصر سا واقعہ ذکر کیا. یہ کہا کہ میں جو ہے نا وہ کسی کے گھر میں خادمہ تھی، کام کرتی تھی، اور ان کے بچوں کو ان کا خیال رکھنا، ان کے بڑوں کا خیال رکھنا، جو گھر کوئی کام ہوتے ہیں، نوکرانی تھی میں. تو ایک دن ایسا ہوا کہ میں ان کے بچوں کو کھلا رہی تھی، ان کا خیال رکھ رہی تھی. تو ان کے گھر میں ایک بچی تھی، بچی کے گلے میں ایک قیمتی ہار تھا. اس زمانے میں جو ہار ہوتے تھے نا وہ چمڑے کے ذریعے سے، وہ چمڑا ہوتا تھا، چمڑے پہ کوئی ڈلی سونے کی یا چاندی کی لگی ہوئی ہوتی. تو وہ ہار تھا. چیل آئی، چیل نے آ کے اس ہار کو اچک کے وہ ہار لے گئی. ہار لے گئی تو گھر میں وہ تلاش شروع ہوئی کہ ہار کہاں چلا گیا. تو وہ عورت کہنے لگی کہ سب سے پہلے شک کس پہ جاتا ہے؟ ہمارے گھر جو کوئی چیز غائب ہو جائے، ماسی لگی، ماسی لگتا ہے ماسی لے گئی، لگتا ہے وہ جو کام کرنے والا ہے نا آفس میں شاید اس نے وہ کام دکھا دیا. ایسے ہی ہوتا ہے نا ہمارے گھر میں کہ ماسی کو بلاؤ، ماسی کی چیکنگ کرو. بھائی یہ زمانہ قدامت سے یہ چیز چلی آ رہی ہے. تو اس سے پوچھا ہاں بھائی وہ ہار کا ہے، یہ ہار تم نے لیا ہے، یہ ہار تمہارے پاس ہے. بخاری کی روایت ہے. تو وہ عورت، وہ جو خادمہ تھی، وہ کہنے لگی میرے پاس ہار نہیں ہے. تو وہ کہنے لگی کہ انہوں نے میری تلاشی لینا شروع کری. اور یہ الفاظ ہیں کہ انہوں نے تلاشی لیتے 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 میری شرمگاہ تک کی تلاشی لی. وہ کہنے لگی کہ جب اس حد کو بات پہنچ گئی نا، یہاں تک بات پہنچ گئی، تو میں نے اللہ کی طرف متوجہ ہوئی. میں نے کہا یا اللہ، یہاں عزت اور عصمت کا معاملہ، اور یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یا اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، تجھے پتہ ہے حقیقت کیا ہے کیا نہیں ہے. تو وہ کہتی ہے کہ وہ میری تلاشی لے رہے تھے، مجھے اتنا مار پیٹ رہے تھے کہ جس کو اندازہ نہیں. اسی دوران انہی کے سر کے پاس سے چیل آئی، اور چیل نے وہ ہار کو چھوڑا اور ہار زمین پر ان کے سامنے گرا. وہ ہکا بکا رہ گا کہ یہ کیا ہوا. اللہ نے اس عورت کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیل کو بھیجا. اب بتائیں چیل کوئی چیز اٹھا کر لے جائے دوبارہ اسی جگہ لا کے پھینکے گی؟ یہ اللہ کا نظام ہے.
اگر بندہ اللہ کا ہو جائے نا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا پھر اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ پہلے اللہ کا ہمیں ہونا پڑے گا، پورا نظام اللہ تبارک و تعالی ہمارے تابع کر دے گا۔ ہم کہیں کہ پورا نظام ہمارے تابع ہو جائے پھر ہم اللہ کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ ابتدا ہمیں کرنی ہوگی، بسم اللہ ہمیں کرنی ہوگی، اللہ کی ذات پر یقین ہمیں رکھنا ہوگا۔ پہلے کے زمانے کے جو لوگ ہیں نا، جو ماشاءاللہ بزرگ ہیں، ان کی زبان سے ہم یہ بکثرت سنتے ہیں کہ اللہ مالک ہے، اللہ خیر کرے گا۔ یہ جو نئی نسل آ رہی ہے نا، یہ جو نئے لوگ، نئے نوجوان آ رہے ہیں، ہم ساری باتیں سنیں گے ان سے کہ یہ کاروبار کر لینا بہترین ہے، یہ آن لائن سسٹم ہے، اس کو اختیار کر لو۔ اللہ مالک ہے، اللہ بہتر کرے گا، اللہ پر فیصلے کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ یہ جملے آج کی نوجوان نسل سے نکلتے نہیں ہیں، منہ سے نکلتے نہیں ہیں۔ اگر ہمارا اللہ پر یقین نہیں ہے نا تو یہ یاد رکھیے کہ ہمارا دین اسلام پر اتنا یقین نہیں ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں انسان کو بن دیکھے فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں ایک بات سنیں، ہم نے اللہ کو دیکھا ہے لیکن اللہ ہے اتنا تو پتہ ہے نا، یقین ہے نا۔ ہم نے وہ زمانہ دیکھا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا؟ نہیں دیکھا نا، لیکن یقین ہے نا آپ علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ ہم نے قرآن اترتے دیکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام قرآن لا رہے ہیں، وہی اتر رہی ہے، ہم نے دیکھا ہے، لیکن یقین ہے نا۔ بس اللہ فرماتے ہیں جیسے مجھ پر یقین رکھتے ہو نا، میرے نبی کی آمد پر یقین رکھتے ہو، وہ تشریف لائے تھے، اس قرآن پر یقین رکھتے ہو، بس ایسے ہی میرے احکامات اور اس قرآن میں جو میں نے فرمایا، میرے نبی نے جو احادیث نبویہ تمہارے سامنے رکھی ہے نا، اس پر یقین رکھو، بس یہ چاہیے۔ آدھا یقین ہے، آدھا اور ہو جائے، ایمان کامل ہو جائے گا، ایمان کامل ہو جائے گا۔ اور جب مومن آدمی اللہ پر یقین رکھتا ہے نا، پھر اللہ کی جو مدد اور اس کے ساتھ ہوتی ہے نا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو پھر جو ہے نا وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور جس کا اللہ پر یقین نہ ہو نا، لوگوں پر یقین ہو، اسباب پر یقین ہو، یہ لوگ تو پھر جو کرتے ہیں، جو اس کا تماشا بناتے ہیں، پھر الامان الحفیظ، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا تمہارا ہم پر یقین نہیں، ان پر یقین ہے، جاؤ انہی کے حوالے ہو جاؤ۔ اور جب اللہ مخلوق کے حوالے کرتے ہیں نا تو آدمی رلتا رہتا ہے، فٹ بال بن جاتا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر چل رہا۔ ایک اللہ کو مانتے ہیں، اسی پر یقین رکھنا، یہ ہم سب کی کامیابی کا ذریعہ اور سبب ہوگا، اور اسی کے ذریعے سے اللہ پاک ہمیں سرخری عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔